چنبیلی کی خوشبو لگا کر جس عورت سے بھی ملو گے وہی تم سے مائل ہو جائے گی۔ مکڑی کے جالے کو ناف میں رکھنے سے چربی پگھلنے لگتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے آدمی کا وزن کم ہونے لگ جاتا ہے۔ سوتے وقت شکر کنڈی کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ تلوں کو بھون کر کھانے سے نیند میں چلنے کی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیموں کے پتے کھانے سے پاؤں کا سن ہونا بند ہو جاتا ہے۔ سفیدے کے درخت کے خشک پتے چبانے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھا کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے ہیں۔ چلتے چلتے چنے چبانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چمگادڑ کو گھر میں لے آنے سے گھر میں جنات کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد نہانے سے موٹاپے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ لسوڑا کھانے سے سانس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ کچی لسی پینے سے آنکھوں کے حلقے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سینے میں بلغم جمع ہوا ہو تو رات کو سوتے وقت گڑ کھایا کر سویا کرو۔ رات کو دہی کھانے سے سینے کی جلن ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اجوائن کو بھون کر پانی کے ساتھ 1 چمچ کھانے سے گردے کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ سری پائے کھانے سے بندے کی جوانی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نمکین پانی سے غرارے کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے داڑھی پر کنگھا کرنے سے داڑھی کے بال جلد نہیں بڑھتے ہیں۔ سونے سے پہلے سر پر کنگھا کرنے سے جوئیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گرمی کی شدت میں کمی لانی ہے تو فالسے کا شربت پی کر رات کو سویا کرو۔ معدے کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو املی کو چاٹ کر رات کو سویا کرو۔ عمر کو لمبا کرنا ہے تو 4 دن تک سبزی اور 2 دن بکرے کا گوشت کھایا کرو۔ زندگی میں حسین اور خوبصورت دکھنا چاہتے ہو تو اونٹنی کا دودھ پیا کرو۔ بکری کا دودھ روز پینے سے زندگی بھر دماغی کمزوری نہیں ہو پاتی ہے۔ یادداشت بہتر بنانی ہے تو رات کو سر کے نیچے 2 تکیے رکھا کرو۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو تم اپنی جوانی میں جمع کرو گے تو یاد رکھو وہی مال تمہارے بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گا، جس سے تمہیں راحت و سکون ملے گا۔ جس شخص میں اچھا خلوص ہے تو سمجھ جاؤ اس میں تصوف کی روشنی جلی ہوئی ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھو، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ جو بندہ مسلسل محنت اور اپنی زندگی کو متوازن سے گزارتا ہے وہ پھلدار درخت کی مانند ہو جاتا ہے۔ نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نیکی زندگی کو ایک رحمت بنا دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اچھائیاں بڑی بڑی نیکیوں اور اچھائیوں کی ترغیب دلا دیتی ہے۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ تندرستی ہے تو جہان ہے، بلا تندرستی یہ دنیا اندھیری کوٹھڑی ہے۔ یاد رکھو کہ خود کو کسی کے ہاتھوں میں سونپ دینا بھی ایک قسم کا سکھ ہے، اور ایسا سکھ زندگی میں اور کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے، کیونکہ نوکر رکھ کر سستی اور غفلت کے سوا تکبر بھی آ جاتا ہے، عاجزی دور ہو جاتی ہے اور ادب بھی جاتا رہتا ہے۔ جو انسان صداقت کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا اور نہ کوئی انسان اس کو ہرا سکتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے احتراز کرتے ہیں ان کے دل امن سکون سے معمور ہوتے ہیں۔ کوشش کرو کم بولا کرو۔ جو بندہ زیادہ بولتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ فضول بولنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے بندے کو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے کبھی بھی تشدد کا سہارا مت لیں۔
کیونکہ تشدد سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد اچھے لفظوں میں یاد کریں تو دوسرے لوگوں کو کبھی برا مت کہو اور سب لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرو۔ محبوب کو مائل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا محبوب ہنس رہا ہو اس وقت تم سامنے جا کر اس کو دیکھ کر دو کہکے لگا دو۔ جو بندہ باتیں کم اور قسمیں زیادہ کھاتا ہو اس پر ہرگز بھروسہ مت کرو، وہ اپنا مطلب نکلوا کر تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ اچھے انسان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سچ بولنے کی نصیحت کرے گا اور دوسرے بچوں کو بھی یہی نصیحت دے گا۔ جس انسان کو عشق ہو جاتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو عام لوگوں کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عاشق کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تمہارے ہر کام کے لیے ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے اور تمہارے ہر کام کے لیے وقت معین ہونا ضروری ہے، پھر جا کر تمہارا ہر کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ دو انسان قابل مذمت ہیں، ایک وہ جو اپنے اچھے دوست کے حقوق ضائع کر دیتا ہے اور ایک وہ جو اپنے دوست کی اہمیت کو نہ سمجھے اور اس کی قدر نہ کرے۔ چاہے غلط سوچو لیکن ہمیشہ خود ہی سوچو۔ کوئی اچھی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ سوچ کا اندازہ ہے جو اسے خوبصورت یا بدصورت بناتا ہے۔ جو بندہ عاجزی اپنا لیتا ہے سمجھ جاؤ اس کے پاس دنیا جہان کی دولت آ گئی ہے۔ دنیا کا زیور عاجزی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دنیا کو نیا کر رہے ہو، اللہ اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ پر غالب ہے۔ اگر کوئی حکمت خاموش ہو تو وہ جسم بے روح ہے، اگر کوئی علم لٹایا نہ جائے تو وہ مدفون خزانہ ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا شمار ایمانی فطرت میں ہوتا ہے اور یہ دونوں آزاد لوگوں کی عادت اور نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ قضا پر رضا اختیار کرو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ خوف خدا یہ ہے کہ ہر بے کام سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ جس بندے نے اس زندگی میں کسی زندگی کو رخصت ہوتے دیکھ لیا وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ یہ بات مت بھولو کہ زمین تمہارے ننگے پاؤں کو محسوس کر کے خوشی ہوتی ہے اور ہوائیں تمہارے بالوں سے کھیلنے کی آرزو کرتی ہیں۔ وہ بندہ جلد ہی مر جائے گا جو صرف اپنے لیے زندہ ہے، وہ بندہ کبھی نہیں مرے گا جو دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والی کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ جو بندہ فقر اور محتاجی کے خیال سے اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے سے روک لیتا ہے وہ خود بخود محتاجی اور فقراء کو اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت عورت تمہیں پہلی نظر میں اچھی لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ خسارہ پائے گا۔ بھرے پیٹ کی حالت میں حکمت کی باتیں یاد نہیں رہتی اور عقل متغیر ہو جاتی ہے اور نیز خلقت پر شفقت کم ہو جاتی ہے۔ کسی اعلیٰ اور بلند رتبے کو پانے کے لیے یاد رکھو بہت محنت اور مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی راتوں رات رئیس اور بڑا نہیں بنتا۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کو استعمال میں نہ لائے اور پھر اللہ کی نعمت کے بغیر جی کر دکھائے۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز ہی میں خرچ کرو ورنہ خسارے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو بندہ مصیبتوں سے منہ چھپاتا رہتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مصیبتیں خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔
آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، پر امید ہو کر سوچ بچار کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ جو بندہ مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہوتا ہے، وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جب تک مکمل توبہ نہ کرو گے، بارگاہ خدا میں رسائی پانا آسان نہ ہوگا۔ دنیا پرستی بلائے ناگہانی اور باعث تکلیف ہے۔ صاحب قدرت کے افعال میں سب سے زیادہ نیک کام انعام، اور اس کے تمام افعال میں سب سے زیادہ برا کام انتقام ہے۔ دولت بیوی کے اندر ہوتی ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سویا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔